ہیں, کہنے لگے میں خدا کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا, شدید پیاس برداشت کرتا تھا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. شدید بھوک برداشت کرتا تھا. یہ لذت مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہی ہے, کیونکہ آگے تو جنت ہے. جنت میں تو اللہ ہمارا اکرام کرے گا, ہم تو اللہ کے لیے کچھ نہیں کریں گے جنت میں. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ دیکھو, جب کوئی کام کرنا ہی ہوتا ہے تو اس کو پینلٹی سمجھنے کے بجائے, جرمانہ سمجھنے کے بجائے اس کام کو انجوائے کرنا شروع کر دو. صوفیہ کرام کے ہاں جو ہے نا, صوفیہ کرام جو بھی لوگوں کے دلوں پہ محنت کرتے ہیں, جتنے بزرگان دین گزرے ہیں, ان کے ہاں اصلاح کے 2 طریقے رائج ہیں. آج بھی میڈیکل سائنس میں نا باڈی کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ کہا جاتا ہے علاج بالضد. علاج بالضد کا مطلب ہے جو بیماری ہے اس کے خلاف دوا کھلائی جائے, ان جراثیم کو مارنے والی میڈیسن کھلائی جائے, جس کو اینٹی بائیوٹک کہا جاتا ہے. آپ میں جو جرمز پھیل رہے ہیں, آپ نے ایسا زہر جسم میں داخل کیا, اس زہر نے ان جراثیم کو مار دیا, فائٹ کی اور اس کو بولے نا کیا ہو گیا, ختم کر دیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک طریقہ علاج بالمثل جو عام طور پہ ہومیوپیتھک میں چل رہا ہوتا ہے. یہ جو ویکسین ہے یہ کیا ہے, وہی جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جائیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مردہ جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جراثیم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. مردہ نہیں بھی ہوتے تو بڑے ادھموئے ہوئے ہوتے ہیں نا, جیسے آپ نے اپنے بیٹے کی فائٹ کرائی کسی کمزور سے, محلے کے کمزور لڑکے کے ساتھ, بچہ جیت گیا, آہستہ آہستہ اس میں کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوا. پہلی دفعہ ہی لڑائی ایسے طاقتور سے کرا دی اور اس نے کوٹ دیا پکڑ کے, بچہ زندگی بھر کسی سے لڑنے کے قابل بولو نہیں رہے گا نا. شروع میں کمزوروں سے لڑائی کروائی جائے, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے بڑوں سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو علاج کا ایک طریقہ باڈی میں یہ ہوتا ہے جس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے, کہ آپ نے جو وہی جراثیم داخل کر دی, جیسے ویکسین ہے نا کووڈ کی, کورونا کی ویکسین, تو آپ کی باڈی ان جراثیم سے لڑ لڑ کے آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اگر کسی جرمز نے یا وائرس نے حملہ کیا تو آپ کی باڈی خود اس سے حملہ کر لیتی ہے. تو وہی چیز داخل کی جا رہی ہے باڈی میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اہل اللہ جب علاج کرتے ہیں نا دلوں کا, کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں, آپ کے دل میں آپ شریعت کے فرائض و واجبات پورے کرنا شروع کر دیں, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے, جہنم سے ڈرایا جائے, آگ سے ڈرایا جائے, بتایا جائے کہ اس پر کیا کیا سزائیں ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کے قریب جاتے ہیں آپ کانپنے لگتے ہیں, خوف طاری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. جب آپ رمضان کا روزہ چھوڑنے لگیں گے آپ پر خوف طاری ہو جائے گا. اس سے آپ گناہ سے بچ تو جائیں گے, شریعت کے حکم کو پورا تو کر لیں گے, لیکن حکم پورا کرنے میں مزہ بولیں نہیں آئے گا. خوف کی وجہ سے بھی انسان کام کر لیتا ہے لیکن کام میں جان پیدا نہیں ہوتی. کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو ایگزام کی تیاری کے لیے پڑھتے ہیں, انہیں پڑھنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہوتا, ڈر ہوتا ہے کہ کل فیل ہو جائیں گے, ابا سے مار پڑے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں تو
انہیں خوشی نہیں ہوتی بلکہ ان کو تکلیف کہ کب اس عمل سے ہماری جان چھوٹے گی. سمجھتے ہو؟ یہ لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے, یہ دھکے دے دے کے چلتے رہیں گے, ایک دن بیزار ہو کے بھاگ جائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی, اس میں آپ کی دلچسپی پیدا ہو جائے, وہ کام آپ کے لیے مزیدار ہو جائے. گناہ کبھی اللہ کے خوف سے انسان چھوڑتا ہے, کبھی اللہ کی محبت میں چھوڑتا ہے. محبت میں جب کام کیا جاتا ہے تو وہ کام مزیدار ہو جاتا ہے, اس میں دل لگتا ہے انسان کا. حضرت جابر بن عبداللہ جو رو رہے ہیں موت کے وقت کہ میں جو گرمیوں میں شدید پیاس برداشت کیا کرتا تھا وہ لذت آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے. بتاؤ, شدید پیاس لذت کی چیز ہے یا ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن کی چیز ہے. لیکن اس ٹینشن کے چھوٹنے پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ٹینشن ہونے, اس ٹینشن کے چھوٹنے پر ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. کیوں؟ جس کے لیے ٹینشن برداشت کر رہے ہیں اس ذات سے محبت ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نظر میں محبوب کو خوش کرنا دنیا کی سب سے بڑی لذت بن جاتی ہے. تو رمضان کے روزے آپ پہ فرض ہیں, وہ رکھنے ہیں, چاہو ٹینشن سے رکھ لو, چاہو اللہ کی محبت میں رکھ لو. میں پشاور میں تھا, ہمارے ایک دوست پٹھان تھے, بوڑھے. بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف, ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ 1-2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی. آپ کو بتائیں, ہم جب کسی محفل میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع, میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی, وہ بوڑھے پٹھان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا, تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا, بزرگ ٹائپ کے, ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں, ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں, کسی نے کہا جو مرغے پھوڑنے میں, ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. لذت اللہ نے صرف, بولو, 2 چیزوں, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی, جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا, عمل, اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں, ایسی ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے, آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا وہی نہیں. لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ. ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو, کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ, پھر نصیحت کروں گا میں تجھے. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں, پیسہ, بزنس, کوئی خیر خواہی کا جذبہ ہے, اچھے بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا,
اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں، اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا. سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے، ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں، دوسرا روزہ افطار کرنے میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو، بولو، یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے. بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا، اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت، بولو، حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، بولو، ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت، جب سے یہ 3 شادیاں ہوئی ہیں نا، مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے. آج جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا، اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ. کسی نے کہی، میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی، اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی، انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا، اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے. بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی، سمجھ رہے؟ خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا، لذت، یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی. یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے، نہیں یاد رکھا تو کس کو؟ پیدا کرنے والے کو. ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا، اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا، ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور ایک دن نہیں، ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پھر 5واں دن، پھر 6واں دن، تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے. اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی، وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے.
وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, کیسی پیاری دعا, ذہب الظما, شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو, فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذہب الظما, فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. ذہب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں, زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذہب الظما, فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے, لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ, دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم ہے. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے, کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے, روح میں. یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو.